بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاڑی کوئی 10 منٹ ہی چلی ہوگی کہ ایک خاتون نے شور مچایا کہ اس کی شلوار میں سانپ گھس گیا ہے۔ خاتون مستقل چیخیں مار رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے سانپ کاٹ کھائے گا۔ سانپ اگر تھا تو نہ کاٹ رہا تھا اور نہ ہی خاتون کی جان چھوڑ رہا تھا۔ عورت ذات تھی، مردوں کا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا مناسب نہ تھا۔ آخر کار بس روکی گئی اور خواتین کے حوصلے اور ہمت سے سانپ والی خاتون کو سڑک پر اتارا گیا۔ وہ بدستور چیخے جا رہی تھی۔ سڑک کنارے دیہاتی لباس میں ایک جوان آدمی کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا باکس تھا۔ وہ بھی اس تماشے کو دیکھنے والوں میں شریک ہو گیا۔ سانپ والی خاتون کو خواتین نے نیچے لٹا دیا اور ایک چھڑی سے شلوار کے اوپر وار شروع کر دیے۔ سانپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ باہر اس کے دشمن کھڑے ہیں، اس لیے وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا۔ بہرحال جب وار شدت اختیار کر گئے تو سانپ نے شلوار سے سر نکالا اور آہستہ سے باہر آ گیا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا کوبرا سانپ تھا جس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ اس طرح کا سانپ اگر ہاتھی کو کاٹ لے تو وہ بھی چند منٹ میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ سانپ کی ہیبت سے سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کے نزدیک جائے۔ سب کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ سانپ کو کیسے مارا جائے، اس کے اوپر سے بس گزاری جائے یا انتظار کیا جائے کہ وہ کدھر کا رخ کرتا ہے۔ خوفناک آنکھوں والے سانپ نے پھن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ دیہاتی جوان جس نے بکسا پکڑا ہوا تھا سانپ سے کافی دور کھڑا تھا اور بظاہر اس صورتحال سے محظوظ ہو رہا تھا۔ بس کے ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ ایک ایسا دم ہے کہ سانپ اندھا ہو جائے گا، پھر اس کو آرام سے مار سکیں گے۔ مسافر نے جب سانپ سے 20 فٹ کے فاصلے پر تھا دم کرنا شروع کیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ سانپ نے اس زور کی پھونکار ماری کہ دم کرنے والا مسافر جو خاصا دور تھا سے زمین پر آ گرا۔ سانپ کی پھونکار سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ دم کرنا بھول گیا اور بھاگ کر بس میں بیٹھ گیا۔ اب سب لوگ دم بخود تھے کہ سانپ کیا کرتا ہے۔ جس خاتون سے ابتدا ہوئی تھی اسے سانپ نے قطعاً کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ وہ پتھر پر بیٹھی ڈرامے کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ پیالے میں دودھ ڈال کر سانپ کو ایک طرف لے جایا جائے۔ کوئی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ بس اوپر سے گزار دی جائے۔ یہ سب باتیں جاری تھیں کہ سانپ اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا بکسے والے دیہاتی جوان کی طرف سرکنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ نوجوان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اب سانپ اتنا قریب تھا کہ نوجوان بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ دیہاتی جوان کا رنگ زرد تھا اور ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اسے یہ خیال تھا کہ سانپ نے اسے اب کاٹا۔ نوجوان نے ایک چیخ ماری اور چند لمحوں میں اس کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ اس تڑپتے ہوئے شکار کو چھوڑ کر سانپ ایک طرف کو چل نکلا اور ایسا غائب ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ آن کی آن میں نوجوان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ وہ کون تھا، اس کی نعش کو کہاں پہنچایا جائے، اس کے لیے تھوڑی سی جانکاری ضروری تھی۔ پرانے سامان کو ہاتھ لگانا ویسے تو مناسب نہ تھا، مگر جوان کے جسم پر کوئی ایسی قابل شناخت شے نہ تھی جس سے پتہ چلے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ مجبوراً اس کا بکسا کھولا گیا تاکہ اس میں سے اس کا اتا پتہ معلوم کیا جائے۔ جب بکسا کھولا تو لوگوں کی مارے حیرت اور خوف کے چیخیں نکل گئیں۔ بکسے میں کوہنی تک کے کٹے ہوئے 2 ہاتھ یا بازو موجود تھے۔ بازو میں پھنسی ہوئی سونے کی 8 چوڑیاں تھیں۔ ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ نوجوان نے کہیں ڈاکہ مارا یا واردات کی، مگر بازو میں سے چوڑیاں نہ اتر سکیں۔ مجبوراً کوہنی کا بازو کاٹ کر بکسے میں رکھ لیے کہ اب آرام سے چوڑیاں اتاروں گا اور بازو کو کسی مناسب جگہ پر پھینک دوں گا۔ نزدیکی تھانے کو اطلاع دی گئی۔ پتہ چلا کہ ابھی واردات ہوئی ہے اور کسی نے سونے اور دیگر اشیاء کو لوٹتے ہوئے ایک عورت کے بازو کاٹ لیے۔ وہاں پر موجود اللہ اکبر کے نعرے مسافر پکارنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے کس طرح ظلم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو نشان عبرت بنا دیا۔